سلام على عباده الذين اصطفى أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ قابل قدر بزرگان دین، اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کی ہدایت کے لیے رسولوں کو بھیجا اور رسولوں کا سلسلہ ختم ہونے کے بعد آخری اور دائمی کتاب اللہ تعالیٰ نے نازل فرما دی، اور ساری شریعت اسی کے اندر موجود ہے۔ اب اس کے اندر کسی طرح کی کوئی تبدیلی، کوئی کم و بیشی نہیں کی جا سکتی۔ جو اللہ نے نازل فرما دیا اپنے محبوب سب سے لاڈلے حبیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، بس وہی دین ہے، وہی شریعت ہے، اور وہی شریعت تا قیامت موجود رہے گی۔ اس کے اندر کسی طرح کی تبدیلی، کسی طرح کی کمی بیشی جائز نہیں ہوتی، اور اس طرح سے شریعت کے اندر کمی بیشی کرنے والا کفر تک پہنچ جاتا ہے۔ شریعت مطہرہ اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا قانون ہے کہ انسان دنیا کے اندر کس طرح سے اپنے رب کو راضی کرے، کس طرح سے اس دنیا کے اندر زندگی گزارے۔ شریعت مطہرہ اللہ تعالیٰ کا وہ قانون ہے جو انسان کو انسان کی زندگی کے اندر کسی بھی لمحے میں چھوڑتا نہیں۔ اسے جس چیز کی پیش ضرورت پڑتی ہے، شریعت مطہرہ اس کا وہاں پر ساتھ دیتی ہے۔ جو انسان شریعت پر عمل کرتا ہے تو شریعت اس کی زندگی کے ہر لمحے کے اندر اس کے ساتھ چلتی ہے، اور شریعت کے قانون اتنے آسان بنائے تاکہ انسان اللہ تک رسائی کر سکے، اللہ تک پہنچ سکے۔ اللہ وہ جس نے ساری کائنات کو بنایا، اس تک اپنی بات کو رکھ سکے، اپنی پریشانیوں کو دور کر سکے۔ چونکہ جس نے بنایا ہے، دنیا کے اندر بھیجا ہے، وہ اس دنیا سے واپس اپنے سامنے بلائے گا، وہ بلائے گا۔ تو اس دنیا کے اندر کس لیے بھیجا؟ اس دنیا کے اندر اللہ رب العزت نے اس لیے بھیجا کہ انسان اچھے اور برے اعمال جو بھی اپنے اختیار سے کرے گا، اس پر اللہ تعالی حساب و کتاب کریں گے۔ گویا کہ یہ دنیا دار الامتحان ہے، امتحان کی جگہ ہے۔ یہاں جو اچھا کریں گے ویسا ہی نتیجہ پائیں گے، برا کریں گے برے کا نتیجہ پائیں گے۔ تو یہ دنیا اللہ تعالیٰ نے دار الامتحان بنائی۔ اس کے اندر شریعت نے انسان کے زندگی کے تمام واقعات، تمام پیش آنے والی ضروریات کا خیال کرتے ہوئے انسان کو برائیوں سے بچایا، انسان کو ظلم سے بچایا، انسان کو ہر طرح کے شر سے بچایا، انسان کو ہر طرح کے وسوسوں سے بچایا، اور صرف اللہ تک پہنچنے کا راستہ بتلا دیا۔ اہدنا الصراط المستقیم۔ تو شریعت نے
انسان کو کہیں نہیں چھوڑا. بس یہ ہے کہ انسان جب کوئی عمل کرنے چلے تو یہ دیکھ لے کہ شریعت مجھے کیا راستہ بتاتی ہے، اللہ کا قانون کیا ہے اس معاملے کے اندر، اس عمل کے لیے اندر اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے. کیونکہ انسان دنیا کے اندر آیا صرف اس لیے ہے کہ انسان دنیا میں عمل وہ کرے جو اللہ چاہتا ہے. انسان اللہ کو راضی کرنے کے لیے اس دنیا میں آیا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالا تھا خوشی میں، جی خوشی میں حضرت آدم علیہ السلام کو نکالا تھا کہ دنیا میں چلے جاؤ؟ نہیں، ناراضگی میں کہ ہم نے تمہیں اس درخت کے کھانے سے منع کیا لیکن تم نے شیطان کے وسوسے سے آ کر یہ عمل کر لیا، لہذا رب ناراض ہو گیا. تو رب کی ناراضگی کو دور کرنے کے لیے اللہ نے حضرت آدم کو دنیا میں بھیجا. اب حضرت آدم علیہ السلام نے اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے، دنیا کی زندگی کو گزارتے ہوئے، ان کی ضروریات کو پورا کرتے ہوئے اس رب کو راضی کر کے دکھایا، اس رب کو راضی کر کے دکھایا. پتہ لگا چونکہ حضرت آدم علیہ السلام کی ساری نسل ہے، یہ جتنے انسان دنیا کے اندر ہے سب نسل انسانی حضرت آدم کی ہے، تو سب کا دنیا میں آنے کا مقصد صرف خدا کو راضی کرنا ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے. اب جو انسان اللہ کو راضی کرنے کی جستجو میں لگا رہتا ہے تو وہ ہر عمل کرنے سے پہلے یہ سوچتا ہے کہ اللہ چاہتا کیا ہے. آیا میرا رب میرے اس عمل سے راضی ہوگا، میرا رب اس عمل سے ناراض ہوگا؟ میں گھر کے اندر داخل ہوں تو مجھے داخل ہونے کے طریقے پر میرا رب راضی ہوگا یا ناراض ہوگا؟ وہ کیا طریقہ ہونا چاہیے؟ اس سے قبل جمعے کے اندر یہ بتلایا گیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اصول دے دیا اور ایک آئیڈیل بھیج دیا جناب نبی کریم علیہ السلام کو کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ جو نبی ہے یہ تمہارے لیے اسوہ ہے، نمونہ ہے، بس اس کی زندگی کو دیکھتے رہو اور اس کے مطابق عمل کرتے رہو، رب راضی ہو جائے گا. کیوں؟ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جو رسول کی بات مانتا رہے گا اور اس نے گویا کہ اللہ کی بات کو مان لیا. رب راضی ہے اپنے محبوب کی یعنی جناب نبی کریم علیہ السلام کی رضا میں. تو جناب نبی کریم علیہ السلام کے طریقے کو فالو کرتے چلے جاؤ، رب راضی ہو جائے گا. اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے بہت سارے احکامات میں سے ایک حکم فرمایا، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، اے نبی کہہ دو اپنی بیویوں سے، اپنے عورتوں سے، اپنی بیٹیوں سے اور پردہ نشی خواتین سے، مسلمانوں کی عورتوں سے یہ کہہ دو کہ جب گھر سے باہر نکلا کرے تو اپنے اوپر چادر ڈال لیا کرے، چادر ڈال لیا کرے. یہ حکم اللہ تعالیٰ نے دیا. گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس حکم کے اندر یہ بتلایا ہے کہ عورت ہر وقت پردے کے اندر رہے، ہر وقت پردے کے اندر رہے. اور اتفاق سمجھے آپ کہ لفظ عورت جو کہا جاتا ہے اس کے خود معنی ڈکشنری سے جو ثابت ہوتے ہیں وہ خود پردے کے ہیں. عورت کہا ہی اس کو جاتا ہے جو پردے میں ہو. اور عجیب اتفاق یہ ہے کہ عورت ہونے کے باوجود عورت نہیں ہو پا رہی ہے، باپردہ نہیں ہو پا رہی ہے. اسی بے حیائی کو ختم کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں حکم دے دیا کہ یدنین علیہن من جلابیبہن،
کہ جب وہ گھروں سے نکلا کرے تو اپنے اوپر چادر ڈال لیا کریں. اور چادر ڈالنے کا مطلب کیا ہے کہ چادر ڈالنے کا مطلب یہ ہے کہ اس طریقے سے نکلے کہ سامنے والے کو یہ نہ پتا چلے کہ یہ جوان جا رہی ہے کہ بوڑھی جا رہی ہے, چھوٹی جا رہی ہے کہ بڑی جا رہی ہے. اور چادر کا حکم دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے, برقعے کا حکم نہیں دیا. تو شریعت کے اندر برقعے کا حکم نہیں, پردے کا حکم ہے. اس طریقے کا کپڑا پہن کر چلے جس سے سطر کا اظہار نہ ہو, اس طریقے کا کپڑا ڈال کر کے چلے جس سے یہ پتہ نہ چل سکے کہ یہ جانے والا, یہ گزرنے والی کون عورت ہے. لوگوں نے برقعے کو شریعت کا حکم سمجھ لیا ہے, برقع شریعت کا حکم نہیں ہے. اور اسی کو, برقعے کو شریعت کا حکم سمجھتے ہوئے اسی کی دھجیاں اڑانی شروع کر دی, اسی کے اندر اتنے فیشن بنانے شروع کر دیے, اسی کو اتنا فیشنی اور ڈیزائنر بنانا شروع کر دیا کہ عورت اگرچہ اپنے کپڑے کتنے ہی گندے کیوں نہ پہنے ہوں, کتنے ہی خراب کیوں نہ ہو, لیکن وہ جو برقع اس کے اوپر ڈالا جاتا ہے وہ پرکشش ہوتا ہے, وہ وہی کام کرتا ہے جو کپڑے کر رہے ہوتے ہیں. شریعت مطہرہ کے اندر برقع واجب نہیں بلکہ پردہ واجب ہے. وہ کپڑا, وہ چادر واجب ہے جس سے ستر چھپایا جا سکے, جس سے پتہ نہ چلے کہ جانے والا کون ہے. بزرگان دین فرمایا کرتے ہیں, اپنے دور کے مشاہدات کو ذکر کرتے ہیں کہ اگر عورت گزرتی راستے سے اور سامنے سے کوئی مرد آ جاتا تو وہ دیوار سے چمٹ کر کے چلتی, اور دور حاضر میں یہ حال ہے کہ جب سڑک پر نکلتی ہیں تو مردوں کو دیوار سے چمٹ کر کے چلنا پڑتا ہے. ایسی نڈر اور سڑک کے درمیان میں چلتی ہیں. بے حیائی کا عالم ہے, بے حیائی کا عالم ہے. اور اس بے حیائی کی وجہ سے ظلم و ستم کی اور گناہوں کی بارشیں ہو رہی ہیں, بے حیائی کی وجہ سے. یہ بے حیائی اور پردہ کتنا ضروری ہے. فرمایا کہ اگر کوئی عورت بے پردہ رہتی ہے تو اس بے پردہ عورت کی وجہ سے 4 مرد جہنم کے اندر جائیں گے. ایک بے پردہ عورت اپنے ساتھ 4 مردوں کو جہنم میں لے کر جائے گی. نمبر 1 اس کا باپ, جس کے لیے اس نے کمایا, جس کے لیے اس نے اپنی ہڈیوں کو بوڑھا کر لیا, صبح سے شام تک محنتیں کی, خون پسینہ ایک کیا اولاد کو پالنے کے لیے, لیکن اسے تعلیم و تربیت نہ دی, اسے گھر سے باہر نکلنے کا طریقہ نہ بتایا, اہل بیت کا طریقہ نہ بتلایا, فاطمہ الزہرا کا طریقہ نہ بتلایا, شریعت مطہرہ کا قانون نہ سنایا. وہ کہے گی میرے رب, یہ میرا باپ جس کی میں عزت ہوں, جس کی میں عصمت ہوں, اس نے مجھے شریعت کا قانون نہ بتلایا, مجھے اس دین سے دور رکھا, اس لیے صرف میں اکیلی جہنم میں نہیں جاؤں گی, میرے ساتھ اس میرے باپ کو بھی جہنم میں داخل کیا جائے. پھر عرض کرے گی رب میرے شوہر کو بلایا جائے, شوہر کو بلایا جائے گا کہ یہ دنیا کے اندر میری عزت کا, میری عصمت کا حفاظتی تھا, میری عزت کی ذمہ داری اس کی تھی, میری عصمت کی ذمہ داری اس کی تھی, لیکن یہ اس بات پر کبھی آمدہ نہ ہوا کہ میری بیوی راستے پر بے پردہ نکل رہی ہے, اسے کبھی غیرت نہ آئی, اسے کبھی شرم نہ آئی کہ بے پردہ لے کر کے بازار میں گھوم رہا ہے, بے پردہ لے کر کے دروازوں سے باہر لے کر گھوم رہا ہے, اسے کبھی شرم اور حیا نہ آئی. اس بے پردگی کی وجہ سے میں جہنم میں جا رہی ہوں, اور اسے کبھی اپنی ذمہ داری کا احساس نہ ہوا, لہذا اس کو بھی میرے ساتھ جہنم میں داخل کر دیا جائے.
پھر کہ تیسرا میرے بھائی کو بلایا جائے، بھائی کو بلایا جائے گا۔ اس کی کیا خطا ہے کہ یہ وہ انسان ہیں کہ اگر میرے ذرا سے عیب ہو جائے، میرے اندر کوئی کمی آ جائے تو یہ معاشرے کے اندر سر اٹھا کر چلنے کے قابل نہ ہو۔ اگر بہن کوئی برا عمل کر جائے تو بھائی کو سر اٹھا کر کے چلنے کی گنجائش نہیں رہتی معاشرے کے اندر۔ کہ اس کو معاشرے کی، شریعت کی کوئی پاسداری نہ رہی، کوئی لحاظ نہ رہا، اس نے بھی کبھی نہ روکا۔ اور سنو، بے پردگی کا عالم، بے پردگی کی وجہ سے جتنے یہ بازار گرم ہو رہے ہیں، زیب و زینت کے جتنے بازار گرم ہیں، یہ سارے کے سارے انہی 4 مردوں کی وجہ سے ہیں۔ لہذا اس نے اپنی ذمہ داری کا خیال نہ کیا، اس کو بھی میرے ساتھ جہنم میں داخل کر دیا جائے۔ پھر چوتھا بلایا جائے کہ میرے بیٹے کو بلایا جائے، میرے بیٹے کو بلایا جائے۔ اس کی کیا خطا، اس نے کیا جرم کیا کہ یہ میرا دل کا چین، لخت جگر، نور عین، اس کے خاطر میں نے نہ جانے کیا نہ کیا، اس کو خوش کرنے کے لیے، اس کو پالنے کے لیے میں نے دوسروں کی مزدوریاں کی، خون پسینہ کیا ایک، تاکہ یہ خوش رہے۔ اس کی خوشی کی خاطر میں نے شوہر سے لڑائی کی، اس کی خوشی کی خاطر میں نے اپنے والدین سے ناراضگی لی، اس کی خوشی کی خاطر اگر یہ مجھے یہ کہہ دیتا، ایک مرتبہ یہ کہہ دیتا، اماں بے پردہ نہ نکلا کرو، مجھے شرم آتی ہے، رب میں تیری ذات کی قسم کھا کر کہتی ہوں کہ میں اپنے اس بیٹے کی رضا کے لیے، اپنے اس بیٹے کو خوش کرنے کے لیے، اس کی خوشنودی کے لیے میں پردہ اپنے اوپر ڈال لیتی، لیکن اس کو کبھی شرم نہ آئی، کبھی اس کو حیا نہ آئی، اسے کبھی اس بات کا احساس نہ ہوا کہ تیری ماں بازار میں بے پردہ گھوم رہی ہے، سڑکوں پر بے پردہ گھوم رہی ہے، اس کی عزت ایسے کیسے باقی رہی۔ رب مجھے اکیلا جہنم میں نہ ڈالا جائے، میری دعا ہے، میری التماس ہے کہ اس کو بھی میرے ساتھ جہنم میں ڈال دیا جائے۔ یہ وہ 4 اشخاص ہیں، یہ 4 افراد ہیں جو ایک عورت کے ساتھ جہنم میں جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمان صرف ایسے نہیں کہ سننے کے لیے ہے۔ قرآن کریم کو آپ پڑھتے ہیں، سنتے نہیں، سمجھتے نہیں، اور صرف اس کو پڑھنے کے لیے رکھ دیا ہے۔ میں نے شروع میں بتلایا کہ اللہ کی یہ کتاب قانون ہدایت ہے، قانون کی کتاب ہے، اور قانون کی کتاب کو پڑھنے سے قانون نہیں، قانون کی کتاب کو سمجھنے سے قانون سمجھ میں آتا ہے۔ قانون کی کتاب کو سمجھنے سے نہیں، اس پر عمل کرنے سے سمجھ میں آتا ہے۔ اور قرآن اللہ کا قانون ہے، اللہ کے قانون کو پڑھو گے، سمجھو گے، اس پر عمل کرو گے، پھر اس قرآن سے برکت ہوگی۔ ورنہ یاد رکھو، صبح سے شام تک 15 پارے، 20 پارے، 30 پارے، 3 قرآن، 30 قرآن پڑھ ڈالو، گھر کے اندر رحمت کیا، برکت کیا، شیطان کے اثرات جب تک موجود رہیں گے، جب تک تمہارے اندر قرآن کریم کی عظمت اور اس کے احکام کی سمجھ نہیں آئے گی۔ کیوں؟ قرآن کریم ہدایت کے لیے ہے، اور ہدایت جب ملے گی جب اس کو پڑھو گے، جب اس کو سمجھو گے اور اس پر عمل کرو گے۔ عمل کرنے کے بعد برکتیں ہوتی ہیں، نماز پڑھنے کے بعد ثواب ملتا ہے، نماز پڑھنے کے بعد چہرے پر نور آتا ہے۔ ایک آدمی صرف اس لیے نماز پڑھے کہ میرے چہرے پر نور آ جائے، ایسا نہیں۔ نماز اللہ کی رضا کے لیے ایک ریزن، ایک وجہ ہے، ایک مقصد ہے کہ نماز اللہ کی رضا کے لیے۔ تو قرآن کا ریزن، قرآن کی وجہ، قرآن کا مقصد دنیا میں آنے کا کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا ھدی للمتقین، قرآن ہدایت کے لیے، راستہ بتانے کے لیے۔ راستہ کیسے پتہ لگے گا؟ قرآن کو جب سمجھو گے کہ قرآن ہمیں کہنا کیا چاہتا ہے، اللہ نے حکم دیا کیا ہے، جب اس کو سمجھو گے، اس پر عمل کرو گے، تب اس میں ایک برکت ہوگی۔ تو یہ
آیت کریمہ جو آپ کے سامنے رکھی گئی یہ اس لحاظ سے کہ کوئی بھی عورت بے پردہ گھروں سے ہرگز نہ نکلے. امید ہے کہ تمام حضرات عمل کریں گے نا انشاءاللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. یہ نظر آتے ہیں سنت